بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنتے ہوا باحیا لگنے لگی ہے شہر میں، موسم سرما تیری سرد ہواؤں کو سلام۔ سنو اے بنتے ہوا، سردی سے بچنے کا سما کرتی ہو تو آگ سے بچنے کا سما کیوں نہیں؟ اگر سردی سے بچنے کے لیے خود کو ڈھانپ سکتی ہو تو آگ سے بچنے کی خاطر کیوں نہیں؟ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے پردہ کیا ہے اور پردہ کیسے شروع کیا جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پردہ کیا ہے، اس لیے ہمیں یہ کام انتہائی مشکل اور بے مطلب لگتا ہے۔ پردہ حکم ربی ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم صرف لاگو ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں آپ یا میں یا کوئی اور دلائل پیش نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی بحث کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے تو اللہ کا حکم ہے اور اس کو ماننا ہمارا فرض ہے۔ جو عورت بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر وہ عورت نہیں بلکہ بہت سی بری نظروں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے، اور جو عورت بے پردہ ہو کر ننگے سر گھر سے باہر جائے اور غیر مردوں کی نظر میں آ جائے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ حدیث شریف سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بناؤ سنگھار کر کے اترا کے چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی سی ہے جس میں بالکل بھی روشنی نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ عورت کی شان اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ حیا کا لباس پہنتی ہے، اور اگر اس سے چھین لیا جائے تو اس کی باقی خوبیوں کا مجموعہ اس کا نعم البدل نہیں ہوگا۔ تمہارا حسن اتنا سستا نہیں جو یوں نیلام ہو جائے۔ تم مسلمان ہو، پردہ تمہاری زینت ہے، حیا تمہارا ایمان، غیرت تمہارا غرور، اور قرآن تمہاری گواہی ہے۔ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی اسے دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہے اور بار بار ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی تمنا کرے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونا چاہیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہی آنکھیں بند ہونے لگے اور اس کی تپش لوگوں کو فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دے۔ قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے فرماتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں اور صحابزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈال لے تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور وہ ستائی نہ جائیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کو اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کا حکم دیتے ہوئے ڈھیلے ڈھالے لباس اور کھلی چادر کا حکم دیتے ہیں۔ چادر صرف سر نہیں ڈھکتی بلکہ سینہ، گلا اور جسم کو ڈھکتی ہے، یعنی صرف اسکارف پہننا پردہ نہیں ہے۔ پردہ وہی ہے جو سر، گردن اور سینے تک اترے، یعنی ایک مسلمان عورت کی واحد پہچان اس کا پردہ ہے۔ پردہ اسلام کا نہیں بلکہ خود عورت کا ایک حصہ ہے، اور اس آیت میں اللہ نے ہمیں اپنی اس پہچان پر فخر کرنا سکھایا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہو اور ہم اس کی اولاد کو بھی بڑا سمجھتے ہیں نا، اور رشک کرتے ہیں کہ یہ اس فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے، تو اسی طریقے سے دنیا بھر میں ہم مسلمانوں کی پہچان اس پردے سے ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ پردہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری شناخت سے ملوایا ہے کہ پردہ ہی عورت کی شناخت ہے اور پردہ ہی عورت کے ایمان کی پہچان ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم ستائی نہ جاؤ، یعنی پردہ کرو گی تو تم میری بندی کہلائی جاؤ گی، اور جب میری بندی کہلائی جاؤ گی تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ یعنی اسلام میں، ہمارے مذہب میں عورت کا اتنا مقام ہے، پردے کا اتنا مقام ہے، اتنا مضبوط مذہب ہے ہمارا کہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے کبھی کمزور سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ غیر مردوں کی آوازوں پہ کان دھرنے والی نہیں، یہ سر جھکا کر چلتی ہے لیکن کردار جھکانے والی نہیں۔ پردے کو اللہ نے عورت کا سب سے ہائی سٹینڈرڈ کہا ہے، وہ سٹینڈرڈ جہاں دنیا کی کسی بھی مذہب کی کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر کیا چیز آپ کو پردہ کرنے سے روک رہی ہے؟ ہمارے اللہ نے جب ہمیں اتنے اونچے مقام پر رکھا ہے تو پھر ہم اس دنیا کے لیے وہ مقام کیوں چھوڑیں؟ ہمیں اور ہمارے پردے کو ہمارے رب نے عزت دی ہے، پھر دنیا کے سامنے ہم کتنے ہی اولڈ فیشن کیوں نہ ہو جائیں، دنیا ہمیں کتنا ہی حقیر کیوں نہ سمجھے،
لیکن ہم اپنے رب کی نظر میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بس اللہ کے لیے اٹھایا گیا پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، بعد میں اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار بس 5 منٹ کی ہمت چاہیے ہوتی ہے اور وہ 5 منٹ ساری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جب آپ پردہ کریں گی اور اللہ کے راستے پہ چلیں گی تو آپ کو دائیں طرف سے بھی قہقہ کی آوازیں آئیں گی اور بائیں طرف سے بھی، لیکن آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ صرف اسی کے لیے ہے اور اس کا اجر بھی وہی دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔